سرا بھائی صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے خبر میں رپورٹ کیا، کس طریقے سے آپ کی بات ہوئی تھی؟ آپ خود عدالت میں موجود تھے، آپ کیا خود بھی حیران ہوئے ہیں کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو خبر کے چھپنے کے بعد رابطہ کیا گیا اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ حلف نامہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی حیرانگی تو ہوئی مجھے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہوں. ظاہر ہے دیکھیں عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، یا ویسے بھی انسان بھول سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے باقی میڈیا کی بات کی ہو، بیکاز بہت سے میڈیا چینلز ہیں انکلوڈنگ جیو، انہوں نے تو ڈائریکٹ شمیم صاحب سے بات کر کے دوسرے دن جس دن یہ خبر چھپی اس دن اس کو انہوں نے کنفرم کیا، اور پھر یہ کنفرمیشن کی خبریں مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلی بھی. سو یہ حیرانی مجھے ضرور تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس لیے ضرور تھی کہ ایک جس طرح نیا ایک ٹوسٹ آ گیا اس میں، اور اس ٹوسٹ کی وجہ سے جو ہم سے محبت کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، ہمارے چینل سے محبت کرنے والے کچھ چینلز ہیں، کچھ ہمارے دوست اینکرز ہیں، تو ان کو ایک اچھا موقع مل گیا کہ چلیں ان کے لیے اچھی خبریں بن گئی، چٹپٹی خبریں بن گئی. لیکن لیٹ می ایشور یو کہ یہ اللہ کے کرم سے جو جس طرح آپ نے دیکھیں حوالہ دیا نا، کہ میری خبر کا جو 5واں پیراگراف تھا جو میں نے نیوز میں لکھا، اس میں بڑا کلیئرلی ٹوٹل ریفلیکشن دیا کہ میرا کانٹیکٹ کس طرح سے ہو رہا تھا، کیا ہوا ان کے ساتھ، کیا مشکلات تھیں. اس کے علاوہ جب آپ نے دیکھیں جو لاسٹ میں جو جملہ پڑھا نا، کہ جب انہوں نے مجھے پھر دوسرے نمبر کے اوپر ایک دوسرے نمبر کے اوپر مجھے ایس ایم ایس کیا، تو صرف میں آپ کو میں وہ پڑھ دیتا ہوں ایس ایم ایس کیا انہوں نے لکھا. انہوں نے کہا کہ سلام، ڈیو ٹو سڈن ڈیتھ آف مائی ینگر بردر I am in my native village where is a net problems and sometimes phone doesn't work. As inquired by you, I confirm the contents of statement. اور جیسے آپ نے پڑھا نا، دیکھیں میں نے ان کو جو ایفیڈیوٹ تھا اس کا ایفیڈیوٹ پڑھ کے سنایا کہ یہ آپ نے ایفیڈیوٹ دیا جب میری واٹس ایپ کی کال ان کے ساتھ ہوئی. تو اینی آؤ ظاہر ہے یہ اب چیزیں ہیں ڈفرینٹ قسم کی، میرے خیال ہے ان کے اوپر پریشر بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا. لیکن جو ایک یہاں پہ اوتھ کمشنر آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گے، آپ بہت سی چیزیں اپنی اسٹیٹمنٹ دے کے آپ مکر بھی سکتے ہیں. لیکن لنڈن میں میرا خیال ہے کہ اگر اوتھ کمشنر سے سامنے آپ جا کے بات کرتے ہیں تو کوئی اتنا آسان ہوتا نہیں کہ آپ یہ کہیں جی کہ میں نے تو جو بات کی میں نے ایسی بات ہی کچھ نہیں کی. اور پھر مرتضیٰ علی شاہ نے آپ کو یاد ہوگا کہ 15 کو میری خبر چھپی، 16 کو نیوز اور جنگ میں اس کی میرا فرنٹ پیج کے اوپر خبر تھی کہ اسی نوٹری جو کمشنر تھے اوتھ کمشنر، انہوں نے کنفرم کیا یہی کہ انہوں نے آ کے ایفیڈیوٹ دیا یہ والی بات. تو اس طرح کی ظاہر ہے، لیکن اینی آؤ اٹس اے نیو ایکسپیرینس. اور میں صرف حیران نہیں ہوا بلکہ جج صاحب بھی حیران ہوئے اور بھی لوگ حیران ہوئے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پڑھا کچھ نہیں. انہوں نے دیکھیں کچھ لوگ ٹوسٹ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایز اف ایسی بات کی کہ جیسے کوئی ایفیڈیوٹ یہ کوئی اور ہے وہ کچھ اور ہے. انہوں نے یہ کہا کہ لاک اینڈ کی میں میرے پوتے کے پاس ہے وہاں پہ ایفیڈیوٹ. لیکن یہ بات جو انہوں نے کی کہ میں نے پڑھا ہی نہیں، مطلب خبریں پڑھی ہی نہیں، جو کہ ظاہر ہے میرے لیے تعجب کی بات ہے. اور اینڈ آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہی کے متعلق اتنا کچھ لکھا جا رہا ہو، بولا جا رہا ہو، اور انہوں نے خبر نہیں پڑھی. لیکن نہیں آؤ ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی اینڈ وی ہیو ٹو ٹرسٹ ہم. اور انصر صاحب اگر حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، آج وفاقی وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلڈ ہے اور برطانیہ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ لیک کیا ہے جس کے بعد یہ پبلش ہوا ہے. تو آپ کی سورس کیا نواز شریف صاحب ہیں؟ دیکھیں آپ سے ویسے میں شاہزیب ویسے آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دس کویشچن فرام یو، ایون انڈائریکٹ ہے. جو میٹر کرتا ہے دیکھیں ہمارے لیے فار بینگ اے جرنلسٹ کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے آپ نے یہ انشور کرنا ہے، کراس چیک کرنا ہے کہ انفارمیشن ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر وہ انفارمیشن ٹھیک ہے اور جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ چیزیں کی، تو اس کے بعد بس ہمارا کام ہے سٹوری دینا. اب یہ کہ کہاں سے آئی، کس کی طرف سے آئی، یہ تو بالکل اور ٹھیک ہے، حکومت کا ایک کام ہے، ان کی بھی ظاہر اپنی، اور یہ اچھی بات ہے حکومت بھی اس کو ڈسکس کر رہی ہے کسی اور طریقے سے، پی ایم ایل این والے بھی ڈسکس کر رہے ہیں کسی اور طریقے سے. تو اس کا ویسے اٹ ہارڈلی میٹرز فار می بیکاز آئی ایم مور انٹرسٹیڈ. اور بینگ اے جرنلسٹ کوئی بھی ہو، دیکھیں ہمیں انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو خبر آئی ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس آئی ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، تو اس خبر کو کیا ہم نے کراس چیک کیا، آتھینٹیکیٹ کیا. اگر آتھینٹیکیٹڈ ہے تو وہ ٹھیک ہے. حالانکہ ہم جرنلزم کر رہے ہیں، ہم عدالت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عدالت میں بھی، چونکہ عدالت کسی بھی چیز کے اوپر آپ کو مطلب ہے کہ وہ نوٹس دے سکتی ہے، جیسے اس کیس میں دیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ سٹیج آئی تو ہم عدالت کو بھی 200% مطمئن کریں گے. اور اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی
بطور صحافی قانون کی خلاف ورزی ہوئی، اگر میں نے کوئی جرم کیا تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں. کسی قسم کا ایبسولوٹلی کوئی پرابلم نہیں ہمارے ساتھ یہ کہ جی ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہم کوئی لوگ ہیں اور ہمارے پہ کچھ نہیں ہو سکتا. سو جو چیز ہے فیئرلی کرے، ہم پورا اعتماد ہے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کنٹمپٹ ہمارے خلاف ہونی چاہیے، لیکن کنٹمپٹ ہوئی. اینڈ لیٹ می ایشور یو، جو ہم نے لکھ کے دیا کہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اس عدالت کے اوپر، تو یہ صرف لکھی ہوئی بات نہیں تھی، یہ زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں تھی، یہ میرے دل کی، اور جو ہمارے جس طرح ہم تینوں نے جواب دیا کم از کم ہمارے دل کی بات تھی کہ ہمیں پورا ٹرسٹ ہے جو مرضی وہ کرے عدالت. بطور صحافی آپ کسی کو بھی اپنی سورس بتانے کے پابند نہیں ہیں، اور عدالتیں بھی اس بات کو صحافی کی اس بات کو رسپیکٹ کرتی ہیں، مگر کیونکہ عدالت نے بہت سنجیدہ لیا اس معاملے کو، تو دو چیزوں پر کم از کم آپ کو کانفیڈنس ہے، وہ آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی کہ جو آپ نے بیان حلفی رپورٹ کیا ہے اصل میں بیان حلفی وہی ہے، اس کے مندرجات وہی ہیں. دوسرا، اگر رانا شمیم صاحب سے آپ نے واقعی رپورٹ سے پہلے ہی رابطہ کیا تھا، رانا شمیم صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میں نے تو بعد میں ہوا تھا، یہ بات بھی، یہ دونوں چیزوں کو آپ عدالت کے سامنے ثابت کر دیں گے کہ جی آپ نے پوری طریقے سے اس بات کو ویریفائی بھی کیا تھا، اور جو آپ کی رپورٹ کے مندرجات ہیں وہ اصل میں وہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ایسا ہی ہوگا. اور جو دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں انسان کے تو بس میں نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. اور آج کل کی دنیا میں جو ہم آج کل کی جو جرنلزم کر رہے ہیں، ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم الیکٹرانکلی، ظاہر ہے ڈیجیٹل طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. سو اگر میں نے واٹس ایپ کی کالز کی، اپنے ٹیلی فون سے کال کی، تو وہ ریکارڈ سارا موجود ہے یہاں پہ. اور اگر جو میسیجز میں نے واٹس ایپ سے ان کو کیے، اگر ان کا کوئی جواب آیا وہ بھی موجود ہے. پھر انہوں نے اگر مجھے واٹس ایپ میں واٹس ایپ کے میسیج میں کہا کہ میرا ایس ایم ایس آپ دیکھ لیں، واٹس ایپ میں ان کو میسیج نہیں، دوسرے نمبر پہ. اور پھر وہاں پہ میں نے کہا کہ یہ نمبر آپ کا اپنا ہے، یہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرے یہاں پہ مجھے کنیکشنز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یہ بات جو کہ ٹیلی فون کنیکشنز کا، تو اس ٹیلی فون نمبر تک میری ایکسیس ہوتی ہے. سو الحمدللہ اس کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو دوسرے نمبر کے بارے میں انہوں نے آپ کو اپنے اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہی بتایا کہ دوسرا نمبر بھی میرا ہی ہے جس سے میں میسج کر رہا ہوں. واٹس ایپ پہ انہوں نے کہا، واٹس ایپ پہ مجھے انہوں نے کہا، بیسیکلی جب دیکھیں واٹس ایپ کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ میں نے جیسے کہا کہ وہ واٹس ایپ آف ہی مل رہا تھا، تو میں نے ایک وائس میسیج بھیجا ان کو، اور میں نے وائس میسیج بھیجا کہ آپ نے کنفرمیشن کر دی، اور میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا تھا. اور بیسیکلی میں ان سے ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہا تھا، وہی والی بات کہ جی لنڈن میں آپ نے جا کے کیوں کرایا، اور جو ڈفرینٹ کویشچن کسی بھی جرنلسٹ کے دماغ میں ہو سکتے ہیں. تو میں ایکچولی وہ ڈیٹیلز ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا، تو اس کے اوپر جواب نہیں آ رہا تھا. 3-4 گھنٹے کے بعد مجھے ایک وہاں پہ ان کا میسیج واٹس ایپ پہ آیا کہ پلیز چیک مائی ایس ایم ایس. انہوں نے مجھے کہا کہ میرا ایس ایم ایس آپ چیک کر لیں. تو میں پھر جب دوسری طرف گیا اپنے ایس ایم ایس چیک کیے، تو وہاں پہ اس نمبر کے اوپر انہوں نے وہ مجھے جواب دیا. پھر میں نے ان کے بھائی کی کنڈولنس کی، اور پھر میں نے وہی نمبر نوٹ کر کے تو اپنے واٹس ایپ پہ لکھا. میں نے کہا اس نمبر سے آپ کا واٹس ایپ مجھے ایس ایم ایس کا جو میسیج ملا ہے آپ کے اس نمبر سے مجھے ملا ہے. بہت شکریہ.